الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب التوحید کا یہ 14 نمبر باب ہے۔ اس میں ہے کہ الدعاء لغیر اللہ من الشرک، غیر اللہ سے فریاد کرنا، انہیں پکارنا شرک ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے درس میں ہم اس مسئلے پر بات کیے ہیں کہ دعا 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک دعا ہے نارمل جنرل دعا، آدمی اللہ تعالیٰ سے روزی مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے کسی کام میں آسانی کے لیے مدد مانگ رہا ہے، جیسے ایگزام ہے تو اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ ایگزام آسان کر دے، یہ ہے خصوصی دعا۔ اور ایک اور زیادہ اہم دعا ہے مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد اس مصیبت سے بچنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے دعا کرنا۔ جیسے آدمی کسی جگہ پھنس گیا، کشتی میں بیٹھا سمندر میں پھنس گیا، کہیں گیا، اس کا سامان چوری ہو گیا، وہ خالی ہاتھ ہے، تو ایسی وقت میں آدمی دعا کرتا ہے۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہے، جنات کے شر سے، جادو کے شر سے، دشمنوں کے شر سے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ دعا ہی ہیں۔ ان میں سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرنا دعا شرک ہے۔ اب اس میں 2 چیز ہو سکتی ہے۔ ایک انسان یہ عقیدہ رکھے کہ میں جسے پکار رہا ہوں وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ ایک یہ کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ مدد نہیں کر سکتا ہے، لیکن میری پکار اللہ تک پہنچائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ میری پکار کو سنے گا اور میری ضرورت کو پوری کرے گا۔ بہت سارے لوگ جو اجمیر وغیرہ جاتے ہیں یا خواجہ یا غوث کے نعرے لگاتے ہیں، 2 قسم کے ہیں۔ کچھ تو ایک دم احمد نقشبندی والے ہیں، ہے نا، کہ یا خواجہ یا غوث کہہ کے پکارے تو فوراً وہ پکار بھی سن لیتا ہے اور وہ مدد بھی کر دیتا ہے۔ جیسے امین القادری نے تقریر کرتے ہوئے ایک بار کہا کہ ایک مرتبہ خواجہ کیا کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی، اس کو ٹھیک کرو، یہ آواز کر رہا ہے، ایک کام کرو، پورا مائک کا سسٹم چینج کرو۔ پیر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے اچانک وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالے اور باہر نکالے ہاتھ، تو ان کا ہاتھ ایک دم گیلا تھا۔ تو مرید لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے سب پریشان تھے، جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالے تو ہاتھ کیسے گیلا ہو گیا؟ کچھ دیر بعد ایک قافلہ پہنچا، آ کر کے کہا کہ پیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہماری کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیے۔ یعنی یہ ہاتھ جیب میں نہیں ڈالے تھے، وہ کشتی سمندر میں ڈوب رہی تھی، یہاں سے ہاتھ جیب میں ڈالے اور وہ انڈر گراؤنڈ ہاتھ پہنچ کر کے کشتی کو پکڑ کر کے سیدھے کنارے کر دیا۔ تو ایک تو وہ عقیدہ ہے کہ ہم جن کو پکار رہے ہیں وہ خود مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور ایک وہ عقیدہ ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ کفار کیا کہتے ہیں؟ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ،
ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو صرف اس لیے ان کو پکارتے ہیں کہ یہ ہماری پکار اللہ تک پہنچائیں گے، ہم کو اللہ کے قریب کریں گے۔ وسیلے کی شرک، دونوں ہی حالتوں میں انسان مشرک ہے، چاہے یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ڈائریکٹ مدد کرتا ہے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ ہم اس کو کہیں گے، یہ اللہ سے کہے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک۔ چاہے وہ زندہ کو پکارے یا مردہ کو پکارے، زندہ کو غائبانہ طور پر پکارنا اور مردے کو قریب اور دور کہیں سے بھی پکارے، شرک ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تقویۃ الایمان میں باقاعدہ لکھتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں کہ مردے کو قریب یا دور سے پکارنا شرک ہے، اس لیے کہ مردہ سن ہی نہیں سکتا۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ جو قبر میں ہیں تم ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، تو چاہے قریب سے پکارے یا دور سے پکارے وہ نہیں سن سکتا۔ اگر کہہ دیا جائے کہ قریب سے پکارنے سے وہ سنتا ہے، تب تو لوگ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے دشمن کے قبر پہ کھڑے ہو گالیاں پکڑنا شروع کر دیں گے۔ کیا دنیا میں گالی دے تھپڑ مارتا ہے، اب دے رہا ہوں گالی، مار کے بتا، کھڑے ہوگا تو اس کو شروع کر دے گا گالی بکنا کہ میرا بڑا کٹر دشمن تھا، مر گیا، وہ گالی دے رہا ہے۔ ایسا تب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سنائے، جس طرح کے بہت ساری حدیثوں میں سننے کا ذکر ملتا ہے، لیکن ابھی وہ ہمارا یہاں پہ سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن اس کو بتاتے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب آدمی دفنا کر کے لوٹتا ہے تو اس کے جوتے کی آواز کو کون سنتا ہے؟ مردہ سنتا ہے۔ قرع نعالہم کے الفاظ صحیح بخاری میں۔ اور جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت حاصل کرنے کے بعد ان کافروں کو جب کنویں میں پھینک دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا، ذلیل ہوئے نہیں ہوئے تم لوگ؟ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ کب مردے سے بات کر رہے ہیں، یہ تھوڑی سنتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، مطلب تم اتنا ہی سنتے ہو جتنا آج وہ سن رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے کیا کہا وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنا سکتے، ہم چاہیں تو سنا دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قبرستان سے جتنے بھی روڈ جا رہے ہیں سب بس ٹرک اور پاؤں پاں کی آواز بیچارہ سب مردہ سن لیتا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ خبر والا نہیں سن سکتا، اللہ جسے چاہے سنائے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں اپنی قدرت ہے۔ چنانچہ کوئی قریب سے یا دور سے مردہ کو پکارے تو بھی شرک ہے، کسی زندہ انسان کو دور سے پکارے تو بھی یہ شرک ہے۔ جیسے پیر صاحب کہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہیں سے پیر صاحب سے مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور پیر صاحب گھر میں بیٹھے بیٹھے مدد کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو ایسی صورت میں نظارے کتنے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فوج کو جنگ کی حالت میں گھر سے بیٹھ کر کے پکار لیتے اور وہ گھر بیٹھے بیٹھے جنگ لڑ لیے ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ ہم کو اور فوجی چاہیے۔ وہ گھر بیٹھے بولتے تھے یا امیر المومنین نحن ضعفاء نطلب منکم المدد والعون فارسلوا الینا جیوشنا، ہے نا، کہ ہم لوگ کمزور پڑ رہے ہیں، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اپنے فوجی وہاں سے بھیج دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رک جاؤ، کیا ضرورت ہے فوجی بھیجنے کی، ہم یہیں سے مدد کر رہے ہیں۔ دو چار صحابی تلوار لے کے گھر سے نکل جاتے اور گھر کے باہر تلوار بھانج دیتے اور سارے کافر مر جاتے۔ ایسا ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 3 صحابی کو بھیج دیا، کہا 3000 آدمی بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ ان 3 کا دماغ 3000 پہ بھاری تھا۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص بڑے تیز دماغ صحابہ اکرام کے 3، تو کہا کہ 3000 فوجی بھیج رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا عمل بتلا رہا ہے کہ زندہ انسان کو بھی دور سے پکارنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو آیات نقل کیے ہیں، پہلی آیت جو نقل کرتے ہیں سورہ یونس کی ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔
إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. دو آیتیں ہیں سورہ یونس کی 106 اور 107 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. تم انہیں نہ پکارو جو نہ تو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان. آدمی پکارے گا کیوں؟ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے. جو میں نے دعاؤں کی 4 قسمیں بتائیں، چاروں کے ساروں کیا ہیں؟ دو ہی قسموں میں ہیں. نمبر 1 طلب ماخذ، مطلب کچھ مانگنا ہو، نفع چاہنا ہو، ہے نا، روزی میں برکت چاہیے، بڑا گھر خریدنا ہے نا، کوئی آدمی قرضہ لے کر واپس نہیں کر رہا ہے وہ قرضہ لوٹا دے، ہے نا. اسی طرح سے ایگزام میں آسانی ہو جائے، بچے نہیں ہو رہے ہیں تو بچے ہو جائیں، یہ نفع ہے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے دعا کی؟ دفع الضرر. دفع الضرر مطلب تکلیف کو دور کرنا، بیماری سے شفا چاہیے، دشمن سے نجات چاہیے، ہے نا، جن جادو کے اثرات سے حفاظت چاہیے. یہ کیا؟ دفع الضرر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ فائدہ اور نقصان دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے. فائدہ یہ ہے کہ برکت دے اور نقصان یہ ہے کہ عذاب دے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكَ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. جو نہ نفع کا مالک ہے اور نہ ہی نقصان کا مالک ہے. غیر اللہ کو پکارنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے زبانی اسے شیطان کی عبادت کہا ہے. یا ابت لم تعبد الشیطان لا تعبد الشیطان. اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے، اس لیے کہ یہ مورتی کی پوجا، مورتی تو سمبولک ہے، اصل پوجا کس کی ہو رہی ہے؟ شیطان کی ہو رہی ہے. مورتی تو مکھوٹا ہے نا، مورتی کیا ہے؟ ایک مکھوٹا ہے، سمبولیکلی ہے، بس ایک سمبل کے طور پر رکھ دیا گیا. جس کی مورتی ہے اس کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ میری پوجا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ لوگ ان کو اللہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ لیکن لوگ پوج رہے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں، اصل میں وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کو دعاؤں کے لیے پکار رہے ہیں؟ وَهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِمْ كَافِرُونَ. اللہ نے کہا قیامت کا دن یہ سارے کے سارے مار کر بھگا. تم نے کب ہم کو پکارا تھا؟ تم نے ہم سے مدد کب مانگی تھی؟ جھوٹ مت بولو، ہم کو مت بتاؤ، نکلو یہاں سے. جو یہاں پکارتے تھے وہاں بھی جا کے پکڑیں گے. وَهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِمْ كَافِرُونَ. اللہ نے کہا کہ وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. بولے نہیں انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، ہم کو نہیں پتا کچھ. تو یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں کہ ان کی عبادت ہو رہی ہے، یہ اصل میں انڈائریکٹلی شیطان کی عبادت کر رہا ہے. لا تدعو من دون اللہ ما لا تدعو من دون اللہ. مت پکارو اس کو جو اللہ کے علاوہ ہے. لا ينفع ما لا ينفعك ولا يضرك. جو نہ تو تمہیں فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. اب آدمی یا تو آپ کے سامنے گڑ گڑائے گا فائدہ لینے کے لیے، یا تو آپ کے ظلم سے بچنے کے لیے، ہے نا. آدمی کبھی کبھی کیا کرتا ہے، جس کے ظلم سے بچنا ہوتا ہے اس کو زبردستی سلام کرتا ہے. سلام کریں گے تو بچے رہیں گے، نہیں تو مارے گا. تو سلام کرو، عزت دو، نکل جاؤ. لیکن دوسرا ایک انسان جس سے اس کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا تو اس سے محبت میں، لالچ میں سلام کرتا ہے. تو نفع میں لالچ ہے اور نقصان میں ڈر ہے. نفع میں لالچ ہے، نقصان میں ڈر ہے. اور دعا میں نفع اور نقصان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر، یعنی لالچ اور ڈر دونوں کو رکھتے ہوئے دعا کرنا چاہیے. یدعون ربهم خوفا وطمعا. ڈرتے ہوئے اور لالچ کے ساتھ. نفع میں لالچ ہے اور نقصان میں ڈر ہے. تو جب نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، نہ تمہارے لالچ میں وہ کام آئے گا نہ تمہارے ڈر میں کسی کام آنے والا ہے. جب دونوں ہی چیزیں غائب ہیں تو پھر اسے کیوں پکار رہے ہو؟ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر تم نے ایسا کیا تو تم گنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ.
اللہ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، پیر منگل بدھ جمعرات کوئی کام نہیں آئے گا، پیر منگل بدھ جمعرات کوئی کام نہیں آئے گا۔ شنی بھاری ہے، گرووار ہلکا ہے، کچھ بھی بھاری اور ہلکا نہیں ہوتا ہے۔ ستارے گردش کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ستارے تمہارے نہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کائنات میں کوئی تمہیں اس کے نقصان سے بچا نہیں سکتا، کائنات میں کوئی تمہیں اس کے، ایک منٹ رکو تو اس کو، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ لوگ جب کسی وادی میں جاتے تھے، جیسے اس سے پہلے کے درس میں گزرا ہے، تو جنات کے سردار سے کیا کہتے تھے کہ اس میدان کے سبھی جناتوں کے سردار، ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں، تم ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اگر تیری وہاں موت لکھا ہے تو کوئی جنات بچا لے گا؟ لگڑا ہونا، لولا ہونا، ٹانگ ٹوٹنا کچھ لکھا ہے تو کوئی بچا لے گا؟ سانپ ڈسنا، بچھو ڈسنا کوئی لکھا ہو تو کوئی بچا لے گا؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ تم گڈھا کھودو گے، تم کو ایک ہانڈی بھر کے سونا ملے گا، تو کوئی لے سکتا ہے؟ تم سے پہلے کوئی گڈھا کھودے گا ہی نہیں وہاں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر رکھا ہے، ایسی صورت میں کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ہمارے ایک استاد تھے، بڑے مذاق انداز ہیں، کبھی کبھی بتاتے تھے، تو کہا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو مذاق میں بڑا زبردست بات بتا گیا کہ اللہ نے اگر تمہارے لیے اولاد لکھ دیا ہے، تم 1000 پروٹیکشن لے لو، اولاد تو تمہاری ہو کر کے رہے گی۔ اب آگے تم لوگ سمجھ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہے تو بوڑھا ہو کے بے اولاد مر جاؤ گے، 1000 دعائیں کیا کہتے ہیں، دوا کر لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا ایک، کیا ہوتا ہے وہ، ٹیسٹ ٹیوب بیبی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں وہ، جو کیا کہتے ہیں مرد کے اسپم کو اس میں انجیکٹ کیا جاتا ہے زبردستی۔ آج کل کے بہت سارے چھوکرا ٹائپ کے مفتی لوگ فتویٰ دیتے پھر رہے ہیں، نہیں اس کے اپنے ہی ہسبینڈ کا اگر اسپم ہو تو جائز ہے۔ اللہ نے اگر تمہارے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، اور اگر لکھ دیا ہے تو اس دن تم کیا کہتے ہیں بھول جاؤ گے پروٹیکشن لینا، اور اولاد ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے فرض کے کس میں ہے، اختیار میں۔ ان یرید بخیر فلا راد لفضلہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کی بہت زبردست مثال ہے۔ 80 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی تھی، کتنے سال میں؟ 80 سال میں۔ نبی ہیں، دعائیں کرتے رہے، لیکن کب دیا اللہ نے؟ جب اللہ کی مرضی ہوئی۔ کیا ہے، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام دعا نہیں کیے ہوں گے؟ کیے نا، اللہ کی مرضی نہیں ہوئی، اللہ نے نہیں دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ دینے لگا تو ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ اس بڑھاپے میں، ان کی بیوی کیا کہی کہ میں بانجھ ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہے، اولاد ہوگا کیسے؟ فسکت وجہہا، مارا اپنے چہرے پر تھپڑ، وقالت انی عجوز عقیم، کہا کہ میں تو بانجھ ہوں۔ اور ایک جگہ وہذا بالی شیخا، میرا شوہر تو بوڑھا ہو چکا ہے، اولاد کیسے ہو؟ زکریا علیہ السلام کی مثال، مانگتے رہے اولاد، مانگتے رہے، اللہ نے نہیں دیا۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اولاد دے رہے ہیں، تو زکریا علیہ السلام نے خود پوچھ لیا کہ اولاد کیسے ہوگا؟ ہاں، اتنے سارے زندگی میری گزر گئی، بڑھاپا آ گیا ہے، بلغتنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عورت بانجھ ہو گئی ہے،
فرشتے نے کہا کذالک یفعل اللہ ما یشاء، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے کر لیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ پھر زکریا علیہ السلام نے کیا کہا، رب اجعل لی آیہ، اللہ سے کچھ نشانی تو ہو جائے تاکہ یقین اعتماد ایک دم بھرپور آ جائے۔ اللہ نے کہا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تک زبان نہیں چلے گی، اشاروں میں بات کرنا پڑے گا، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔ کتنے جوڑوں کو اولاد نہیں ملی اور حضرت مریم کو بنا شادی کے نکاح کے اولاد دی اللہ نے۔ تو اللہ رب العالمین اگر کسی کو دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، اور نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تعالیٰ جس کو دے دے اس سے روک نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے حکم کی پابندی کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اپنے سامنے کا مطلب کیا؟ فی الفور تم اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت کو یوں حل کر دیا کہ میں کبھی دماغ میں عقل میں میری بات آئی نہیں تھی۔ پھر آگے کیا کہا، لو اجتمعت الامۃ علی ان ينفعوک لا ينفعوک الا ما كتب اللہ لک ولو اجتمعت الامۃ علی ان یضروک ما یضروک الا ما كتب اللہ لک، اگر پوری دنیا مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے اتنی پہنچے گی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، مرضی میں ہوگی اللہ کی، جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اگر پوری دنیا مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو بھی اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا اللہ چاہے گا۔ پوری کانگریس پارٹی مل کے راہل کو پی ایم بنانے کی کوشش کر رہی ہے، کچھ ہو نہیں رہا، ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا، پورے کے پورے مل کر کے جو موجودہ ہے اسے گرانے مانگ رہے، کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے ملے گی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ تعالیٰ بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ سے اتار دیتا ہے۔ اکبر کے باپ کا نام کیا تھا؟ ہمایون، ہٹا گٹھا جوان آدمی، معلوم ہے ہمایون کا ایک مرتبہ کرسی چھن گیا تھا، ہے نا، لودھیوں نے اس کو گدی سے ہٹا دیا تھا، اور اکبر جب بادشاہ بنا تب اس کی ایج کتنی تھی؟ 14 سال، نابالغ سمجھ لیجئے گورنمنٹ کے حساب سے، ایک بھی بار اس کی سرکار نہیں چھینی۔ اللہ کی مرضی کے آگے سب فیل ہے۔ جب اللہ کی مرضی کے آگے سب فیل ہیں تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں یہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ بات بالکل سامنے دکھائی دے کہ یہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 آیتیں اور ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔